کہ بچہ بھائی نافرمانی نہیں کرے گا، کنفرم ہے نافرمانی نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً اپنے بچے کو آزماتا، پھر بھی وہ بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے جو اس کی لیول سے کافی اوپر کے ہوں۔ ان کاموں کو کروانے کے بعد پھر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح سے میری فرما برداری کر رہا ہے، کس طرح سے میری بات مان رہا ہے، کس طرح سے میری بات ماننے میں کوتاہی کر رہا ہے، ہر طرح سے اس کو آزماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنے سے قریب انسانوں میں جس کو رکھا وہ انبیاء علیہ السلام، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص بندہ بنا کر بھیجا، اور اپنا خاص بندہ بنا کر بھیجنے میں ہر نبی سے بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی، ایسی آزمائشیں ہوئی کہ ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ نبیوں کو انہی کی قوموں نے بات کو نہ ماننا دور کی بات ہے، مانا اور پینا دور کی بات ہے، سر کے اوپر آرا رکھ کے آرے کو بیچ میں چلا دیا، نبیوں کو دو ٹکڑے کر کے مارا، ایسی قومیں گزری، اور اس کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی افسوس اور قدامت نہیں رہا۔ ہم سے کوئی اگر گناہ ہو جائے، کسی کو ہم مار پیٹ دیں اور ہم تکبر بھی کریں کہ میرا قوم کیا کر سکتا ہے، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی کو ہم نے کچھ کہہ دیا ہے، کسی کو ہم نے گالی دے دی، مار دیا ہے، تو اب اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے درجے پر یہ ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے ہم معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو امید ہے کہ جو جھگڑا پڑا ہے، جو فساد ہو رہا تھا، یہ خاندانی نہ ہوگا، وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ یا اس سے کہے کہ بھائی آپ جس طرح ہم نے آپ کو مارا ہے، آپ یہ تو اس کے بدلے ہم سے پیسے لے لیجیے، یا آپ ہم کو وہی اسی طرح سے مار دیجیے۔ لیکن یہ سب تو دور کی بات ہے، ہم غلطی بھی کر رہے ہیں، افسوس بالکل نہیں کر رہے ہیں، ہم کو اپنی غلطی پر شرمندہ بالکل نہیں ہونا پڑ رہا ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم جب چلے تو فرشتوں کو حکم دے کہ فرشتے ہمارے راستوں پر بھی چھا دے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما بردار بندوں کے لیے یہ سب وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بندوں سے یہ سب کروایا ہے، اور فرما بردار بندوں کے بستروں پر فرشتے جا جا کر سلام کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مقصد کو جانے اور پہچانے، ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اول نمبر پہ وہ مقصد ہوگا، سب سے اول نمبر پر اس مقصد کو رکھیں گے، کہیں بھی کسی بھی حال میں ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، کہیں بھی کسی حال میں ہے وعدہ خلافی نہیں کریں گے، کہیں بھی کسی حال میں ہے ماں باپ کا خاص خیال رکھیں گے۔ آج اپنے مسلم معاشرے میں نوجوانوں میں سب سے زیادہ جو کیس آ رہے ہیں، سب سے زیادہ بڑا گناہ جو کر رہے ہیں، والدین کو گھر سے بھگا رہے ہیں، والدین کو مار پیٹ رہے ہیں، والدین کو اس طرح سے رکھ رہے جیسے کوئی غلام گھر میں رکھا جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، چڑچڑاپن ان کے مزاج میں آ جائے تو ان سے اف بھی نہ کہنا ہو، یہ کیا کر دیا، گلاس ہاتھ سے چھوٹ جائے تو یہ نہ کہنا یہ کیا کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس عمر میں پہنچانے کی امید ہے کہ پہنچائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جو کرے گا، اس کی اولاد اسی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ ایک واقعہ بہت مختصر ہم نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک صاحب اپنے والد کے لیے جو گھر کے جتنے پیالے تھے، گھر کے جتنے برتن تھے، ان تمام برتنوں کو حفاظت سے رکھ دیا، اور ایک مٹی کا برتن اپنے والد کے لیے بنوا کے لا کے رکھ دیا کہ آپ کو جو بھی کھانا ہو اسی میں کھائیں گے، کیونکہ میری بیوی جو ہے آپ کے برتن اتنے گندے ہوتے ہیں، دھونے میں بہت روتی ہے، مجھ سے روتی ہے، اس وجہ سے آپ کے لیے یہ الگ برتن رکھا ہوا ہے، آپ اسی میں کھانا کھائیں گے، اور جو پانی پینا ہو الگ ایک گلاس دے دیا کہ اسی گلاس میں آپ کو پانی پینا۔ اور جو چھوٹا بچہ 4 یا 5 سال کا اس کا تھا،
وہ اپنے والد کو یہ دیکھتا تھا کہ میں دادا کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، روزانہ ٹائم سے کھانا لے جا کر اپنے والد کے کمرے میں دے دیتے اور باہر نکل کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے حساب سے آرام سے کھانا کھاتے، اپنے حساب سے کیا ضرورت پڑ رہی کوئی فکر نہیں۔ تو وہ بچہ دیکھتا ہے کہ دادا کھانا کھا رہے ہیں، کبھی کوئی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی بیٹھے روتے رہتے ہیں۔ ایک مدت تک 2 3 4 سال تک دیکھتا رہا، 5 6 سال 8 سال کا بچہ بہت سمجھدار ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن اس نے لکڑی کا ایک پیالہ بنانے کی کوشش کی، اس چھوٹے سے بچے نے اس نے ایک ہتھوڑی دی اور ایک چھینی دی، لکڑی کے جو ہے اس میں شیپ بنانے لگا کہ اس میں ہم ایک برتن بنائے اور اس برتن کو حفاظت سے رکھ لیں۔ وہ لکڑی میں جب برتن بنا رہا تھا تو اس کے والد آئے اور دیکھا، کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ابا جان میں یہ آپ کے لیے پیالہ بنا رہا ہوں اور آپ کے لیے اس لیے پیالہ بنا رہا ہوں کہ آپ نے دادا کے لیے ایک الگ پیالہ بنوایا ہے، آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو اسی پیالے اسی برتن میں ہم آپ کو کھانا دیا کریں گے، کیونکہ آپ نے دادا کے لیے الگ برتن دیا ہے تو ہم بھی تو آپ کے لیے یہی کریں گے۔ وہ شخص رکھتے میں آ گیا، آنسو آنکھوں میں آ گیا اور ٹینشن میں آ گیا کہ کیا بچے کتنا بڑا سبق دے سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں جو چیز دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں، وہی آگے جا کر کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اس طرح کر رہا ہو، اپنی بیوی کو ناجائز ستا رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، ماں باپ پر ظلم و زیادتی کر رہا ہو، تو یہ سوچ لے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہماری گود سے پروان چڑھ رہے وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ سب دیکھ کر اپنی میموری میں سب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا یہی سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے گا، یہ برحق ہے اور طے بات ہے۔ قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس طرح کرو گے اسی طرح ملے گا، اچھا کرو گے اچھا ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلہ اجر منها، کہ جو شخص اچھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ 10 گنا تک نیکی دے گا اور جو برا کام کرے گا اسی جیسی اس کو برائی مل جائے گی۔ تو یہ سب ہو رہا ہے لیکن ہم سب کو سوچنے کی اور آنکھ کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے سوچا نہیں، ہم نے فکر نہیں کی، گھر کے ماحول کو نہیں بدلا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کی کوشش نہ کیا، تو یاد رکھے زندگی تو سب کو ملی ہے، زندگی سب کی گزر رہی ہے، ہماری بھی گزر جائے گی۔ اسی لیے کہا ہے کہ کبھی کبھی قبرستان جایا کرو اور سوچا کرو کہ میں بھی ایک دن یہیں دفن کیا جاؤں گا۔ کسی جنازے کے ساتھ جاؤ تو یہ نہ سوچو کہ فلاں شخص ملے گا تو اس سے میں اپنی بزنس کے تعلق سے کچھ بات چیت کروں گا، بلکہ اسی جگہ پر خاموشی سے سوچا کرو اور متفکر رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک دن اسی طرح رکھے گا، ہمیں بھی ایک دن اسی طرح لوگ لے کر آئیں گے، ہمارے رشتے دار، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے جو ہے اور جو رشتے دار ہیں وہ ہم کو بھی ایک دن اسی طرح لائیں گے اور بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، یہ ہوتا چلا جا رہا ہے، صرف اعمال کا سکہ چلے گا۔ جس کے اچھے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کا انعام و اکرام کریں گے، فرشتے اس سے خوش ہوں گے، اللہ کے نبی اس سے دیکھ کر مسکرائیں گے کہ اللہ اس بندے نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا، زندگی اس نے میرے لیے آسانی سے نہیں بڑی مشکل اور پریشانی سے گزاری ہے، ہر عمل پر اس نے کوشش کیا ہے کرنے کے لیے، جو کر سکا وہ کیا، جو نہیں کر سکا آپ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا رہا۔ تو ہم سب ایمان والے بندے ہیں، ہمارے اندر ایمان والی باتیں پائی جانی چاہیے۔ ہم کہیں بھی جائیں آدمی سوچ کر ہمیں دیکھ کر یہ سوچ لے یہ ایمان والا ہے اور اس کے اندر یہ اچھائیاں ہیں، لیکن ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہماری حرکتوں سے آپ کو سمجھ جاتا ہے یہ مسلمان ہے، سب کہیں یہی ہو رہا ہے، ہمارے لہجے سے، ہماری بات چیت سے، ہماری گالی گلوچ سے آدمی سمجھ جاتا ہے، اگرچہ ہماری داڑھی اور ٹوپی کا کوئی نام و نشان نہ ہو لیکن آدمی سمجھ جاتا ہے یہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی حضرات کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔